شیخ صاحب کو غوث الاعظم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ غوث جو ہے روحانیت اور تصوف کی دنیا میں ایک مقام اور درجے کا نام بھی ہے۔ یہ ہر بندہ اپنے اپنے مدارج کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہے۔ کیا آپ تمام ولیوں کے، تمام اولیاء کے سردار ہیں؟ اولیاء کاملین میں غوث پاک سرکار کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے، اور یہ سرداری اللہ اس کے رسول کی جناب سے ہے۔ آپ نے علم شریعت اور علم طریقت کو یکجا کیسے کیا؟ یہ آپ کی ایک کرامت ہے، اور خاص کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہے۔ غوث اعظم کی تربیت کا انداز کیا تھا؟ غوث پاک سرکار کی تربیت کا انداز بڑا حسین ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبد الرحمن۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے، اور جب یہی علم تقوی، اخلاص اور اللہ کی محبت کے ساتھ مل جاتا ہے تو ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں جو صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ محبت کی اور انسانیت کو تصوف کا درس دیا، انسانیت کو مخلوق کے ساتھ محبت کا درس دیا۔ اسی شخصیت پر ہم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عابد قادری صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، حالانکہ غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا، اور عوام کے ہاں مشہور ہے کہ مدد صرف اللہ کی ذات کرتی ہے، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ شیخ صاحب کو غوث الاعظم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضور دستگیر عالم، پیران پیر دستگیر، حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ انس و جن، شیخ السماوات والارض، حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ایک لقب مبارک یہ بھی ہے غوث الاعظم۔ غوث جو ہے روحانیت اور تصوف کی دنیا میں ایک مقام اور درجے کا نام بھی ہے۔ روحانی دنیا میں، باطن کی دنیا میں مختلف اغواث، قطب، ابدال، نجبا، نقبا، ابرار، اخیار، اولیاء کاملین ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہر بندہ اپنے اپنے مدارج کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہے۔ یہ روحانی دنیا کے افراد ہیں۔ ان میں جیسے کہ ہر فن میں ایک مقتدا، رہبر، رہنما ہوتا ہے، جس طرح کہ تمام انبیاء میں اللہ نے سرداری اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اسی طرح اولیاء کاملین کی جو سرداری ہے وہ غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی ہے۔ اس پہ اولیاء کاملین کا اجماع ہے۔ ہر دور کے ہر ولی نے آپ کو غوث الاعظم مانا ہے۔ ہر دور کے ہر ولی نے آپ کو اپنا رہنما، اپنا مقتدا، اپنا رہبر بھی مانا ہے۔ ہر دور کے ہر ولی نے آپ کو اپنا حاجت روا بھی مانا ہے، اور اس پہ اجماع ہے۔ یہاں آپ کے دور مبارک سے قبل بھی جتنے کاملین، سیدنا جنید بغدادی جیسی ہستیاں، انہوں نے بھی آپ کے آنے سے پہلے آپ کو اپنا رہنما اور مقتدا اور اپنا رہبر مانا ہے، اور ولایت میں آپ کو اپنا ہی رہبر، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ہیں، ان پہ اتفاق ہے، ان پہ اجماع ہے علماء امت کا۔ اسی طرح غوث الاعظم جیلانی حضور غوث پاک پہ اجماع امت ہے اولیاء کاملین کا، کہ قیامت تک آنے والا تمام تر ہر ولی آپ کے نقش پا پہ ہوگا۔ نقش پا کیا ہے؟ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا تھا لکل ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی میرے نقش قدم پہ ہے، اور میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد والا کے نقش قدم پہ ہوں، یعنی کہ میں قرآن و سنت پہ چلنے والا ہوں، اور میرے پیچھے پیچھے چلنے والا ہر دور میں ہر ولی جو بھی آئے گا، جو میری تعلیمات پہ اتباع کرے گا، میری پیروی کرے گا، وہ وہی ہوگی جو قرآن و سنت ہے۔ غوث پاک سرکار نے فرمایا میرا کوئی بھی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، اور میری اتباع کرنے والے بھی قرآن و سنت پہ ہی چلنے والے ہیں۔ اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف کرے گا، اور وہ قادری ہو، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن شریعت کے خلاف ہوگا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کا پہلا درجہ ہی اتباع شریعت ہے۔ تو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو غوث الاعظم تمام ولیوں نے مانا ہے، اور آپ جہان کے غوث ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا آپ تمام ولیوں کے، تمام اولیاء کے سردار ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کاملین اپنا سردار مانتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ تصوف کی جتنی کتابیں ہیں اولیاء کاملین نے، ہر دور کے ہر ولی نے جہاں جہاں اپنی نسبت کا اظہار کیا، وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، لیکن انہوں نے غوث پاک سرکار کو اپنا امام، رہبر اور رہنما مانا ہے، ان کی سرداری مسلم ہے۔ اور غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، جس طرح اللہ نے انبیاء علیہ السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری عطا فرمائی، اولیاء کاملین میں غوث پاک سرکار کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے، اور یہ سرداری اللہ اس کے رسول کی جناب سے ہے۔ اور اس کے شواہد کیا ہیں؟ ہر ولی نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے اور اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ آپ سردار ہیں، تمام سلاسل کے آپ سردار ہیں، تمام ولیوں کے آپ سردار ہیں، اور اولیاء کاملین کا اس پہ اجماع ہے کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ یہاں تک ہے کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا کسی دور میں، کسی وقت میں کسی کو کوئی مرشد کامل نصیب نہ ہو اور اسے میسر نہ آئے، وہ ہماری تعلیمات پہ عمل کرے اور اپنے آپ کو قادری متصور کرے، قیامت کے روز قادریوں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ آپ کی روحانیت کا مقام و مرتبہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کن علوم میں مہارت حاصل کی؟ آپ نے کیا کیا علوم حاصل کیے؟ غوث پاک سرکار کے ابتدائی ایام میں اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن کا عالم ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، آپ مادر ذات ولی کامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ربی ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدائشی ولی بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے اسباب ہیں۔ آپ کی ایک نسبت سعادات ہے، آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین سعادات میں سے ہیں، والدہ کی جانب سے، والد کی جانب سے، چند واسطوں، 11 واسطوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا سلسلہ نسب ہے، سلسلہ طریقت بھی اسی طرح چند واسطوں سے حضور کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ یہ نسبتیں ہیں۔ پھر ایک پاکیزہ ماحول میں ننہال کی جانب سے، ددھیال کی جانب سے بہت سی نسبتیں ہیں جو آپ کی پرورش کا جو ایک سبب بنتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی والدہ نہایت صالحہ، عابدہ، زاہدہ، ولیہ کاملہ ہیں، جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے۔ آپ کی روحانیت کا آغاز و آغوش مادر سے ہوتا ہے۔ آپ کے نانا جان ہیں، آپ کے والد گرامی ہیں، اور آپ کی والدہ ہیں، اور آپ کا پورا خانوادہ ہے، جنہوں نے ایک پورا ماحول پاکیزگی کا آپ کو دیا ہے، جس سے آپ کے علم کا آغاز ہوا۔ پھر باقاعدہ آپ اپنے جیلان سے عراق کا سفر کرتے ہیں، بغداد کا سفر کرتے ہیں۔ بغداد علم و فن کا مرکز ہے، علم و معانی کا مرکز ہے، وہاں جاتے ہیں، علم حاصل کیا جاتا ہے، باقاعدہ علم حاصل کیا، قرآن مجید کے ظاہری باطنی علوم حاصل کیے، اور اس وقت مروجہ جتنے علوم تھے ان کو باقاعدہ آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے مجاہدات کے دور میں، آپ خود فرماتے ہیں، کئی روز تک بغیر کھائے پیے کتب اور کتب کا مطالعہ ہے، اساتذہ اکرام سے پڑھنا ہے، دن میں اور شب بھر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ علم حاصل بھی کرتے تھے، رات مجاہدات میں بھی گزارا کرتے تھے۔ اس وقت کے جیت علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اس وقت جتنے علوم تھے، قرآن، حدیث، اصول فقہ کے اوپر تمام عالم شباب میں اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں باطنی علوم کی فراوانی عطا فرمائی ہے، آپ نے اکتسابی علوم میں بھی مہارت تامہ حاصل کی ہے۔ آپ اس دور میں جید علماء سے اکتساب بھی کرتے رہے، ظاہری اور باطنی علوم میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے علم شریعت اور علم طریقت کو یکجا کیسے کیا؟ یہ آپ کی ایک کرامت ہے، اور خاص کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز ظہر پڑھنے کے بعد ایک روز میں اپنے مدرسہ میں تھا، اور عالم رویا کے اندر میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور مجھے آ کے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے عبد القادر واز کیا کرو۔ میں نے عرض کیا حضور میں عجمی ہوں، یہ عرب کے فصحاء ہیں، ان کے سامنے کلام کرنا بڑا دشوار ہے۔ فرمایا تم کلام کیا کرو۔ 7 بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی لعاب مبارک غوث پاک سرکار کے منہ میں رکھ دیا۔ فرمایا اب بیان کیا کرو۔ اور پھر حضور مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر واز کیا کرو، بیان کیا کرو، لوگوں کو اپنے علم سے مستفید کرو، علم کا اظہار کرو۔ میں نے کہا ابا جان یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ فصحاء عرب ہیں، یہ اپنی زبان میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور میں عجمی ہوں اور میں ان کے سامنے کلام کیسے کروں؟
آپ نے بھی وہی محبت کا اظہار فرمایا اور 6 مرتبہ اپنا لعاب پاک رکھا۔ یہ باطن کی دنیا ہے۔ ظاہر کی دنیا میں تو آپ تمام علوم جو ہے وہ حاصل کر چکے تھے، باطن کی دنیا میں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو روحانیت ہے سلسلہ در سلسلہ آپ تک پہنچتی ہے، نسب کے اعتبار سے بھی، طریقت کے اعتبار سے بھی، دونوں مجمع البحرین ہیں، آپ تک جب پہنچتی ہے۔ پھر ایک وقت ہے کہ جب آپ نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، شریعت اور طریقت کو ملانے کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے تو عالم شباب میں آپ نے مجاہدہ بھی کیا ہے، ریاضت بھی کی ہے، اکتساب علم بھی کیا ہے، اور شریعت اور طریقت کو ملاتے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہے، چند افراد ہیں، گفتگو شروع ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرجع الخلائق بنا دیا ہے۔ وہ وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ 70,000 کا مجمع ہے اور میرے غوث پاک سرکار واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور وہ واعظ و نصیحت ایسے نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، قلائد الجواہر کے اندر ہے کہ آپ جب گفتگو فرماتے، دوران گفتگو آپ موضوع بدل دیا کرتے، گفتگو بدل دیا کرتے۔ وہ ایسا ہوتا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آنکھوں کے سامنے حجابات اٹھا دیے ہیں۔ یہ جو شریعت و طریقت کو آپ نے ملایا ہے، اور وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اس کا مصداق ہے غوث پاک سرکار کہ وہ اللہ کے نور سے مشاہدہ کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے لوگوں کے قلوب میرے سامنے اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتا ہے، سامعین میں جو لوگ جو سوال دل میں لاتے ہیں اللہ مجھے متنبع اور باخبر فرماتا ہے، میں لوگوں کے مطابق گفتگو کرتا ہوں۔ ہوتا تو یہ ہے ایک اسکالر ایک ٹاپک کو تیار کرتا ہے، اس پہ اپنی گفتگو کر لیتا ہے۔ غوث پاک سرکار قلوب کے اعتبار سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ صاحب قلب تھے تو قلب کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ضمناً ایک واقعہ ہے، آپ کے صاحبزادے ایک روز بہت علمی گفتگو فرمائی، لوگوں میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا ابا جان میں نے قرآن و حدیث بیان کی ہے، آپ آتے ہیں جیسے ممبر پہ آپ الحمدللہ خطبہ شروع کرتے ہیں، لوگوں کے اندر جذب کی کیفیت آ جاتی ہے، لوگ گریباں چاک ہو جاتے ہیں، آنسو روا ہو جاتے ہیں، لوگ گریہ وزاری میں جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم قرآن و حدیث کے ظاہر کے الفاظ بیان کرتے ہو، میں ان کا ظاہر بھی جانتا ہوں، باطن بھی جانتا ہوں، میں قلب سے قلب کی بات کیا کرتا ہوں۔ تو یہ والا ماجرا تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیے غوث پاک سرکار کا علمی مقام و مرتبہ یہ ہے کہ 300 علماء صرف آپ کی گفتگو کو لکھا کرتے تھے۔ آپ جب اپنے جوش علم پہ آیا کرتے، بحر بے قرار جو ہے آپ کا علم کا سمندر جب تلاطم میں آیا کرتا، تو ایک ایک آیت کی 40 تفاسیر بھی بیان کیا کرتے، اور آپ کی گفتگو کا انداز یہ ہے، گفتگو کرتے کرتے ایک مقام پہ آ کے رک جاتے اور فرماتے یہ میں نے اس قرآن و حدیث کا ظاہر بیان کیا ہے، آؤ میں آپ کے سامنے باطن بیان کرتا ہوں۔ جب باطن بیان کیا کرتے تو پھر لوگ اپنے حواس میں نہ رہتے، اپنے قابو میں نہ رہتے، اور ان کی عشق و مستی کا عالم یہ ہوتا، یوں ایسے ہوتا کہ وہ افلاک کی سیر کی طرف چلے جایا کرتے۔ یہ غوث پاک سرکار کی گفتگو کا، بیان کا اور واعظ کا مقام تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کتب میں موجود ہے کہ غوث پاک سرکار اپنے ممبر پہ جلوہ افروز ہیں، گفتگو ہے، شریعت اور طریقت، معرفت اور حقیقت کے تمام دریا کھول دیے جا رہے ہیں، چشمے جاری ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ آپ کی مجلس میں کئی جنازے اٹھا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا آپ کی مجلس میں 70,000 کا مجمع ہے، جتنی آواز سامنے والے کو آ رہی ہے آخری شخص کو بھی آ رہی ہے، 70,000 کا مجمع ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سار کی آنکھیں بند کرتے تھے، قلب کی نگاہیں کھلا کرتی تھیں، بیٹھے وہ بغداد میں ہوتے تھے اور مدینے پہنچ کے مدینے والے کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک سرکار کی علمی مقام و مرتبہ ہے، شریعت اور طریقت و معرفت اور حقیقت کے جو چشمے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، یہ اس کا انداز ہے۔ آج ہم خانقاہوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ان کا تربیت کا انداز ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کی تربیت کا انداز کیا تھا؟ غوث پاک سرکار کی تربیت کا انداز بڑا حسین ہے۔ آپ کی بارگاہ میں جب مریدین آیا کرتے تو ان کو جب سالک کے طریقت کو تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے فرماتے بیٹا علم حاصل کرو، جس کا آج فی زمانہ خانقاہوں میں بڑا فقدان ہے۔ بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، لنگر بڑا وسیع چل رہا ہے، خانقاہ کا بڑا انداز ہے، سب کچھ ہے، لیکن علم نظر نہیں آتا، روحانیت نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ، جس کی بنیاد غوث پاک سرکار نے سلسلہ قادریہ میں رکھی، فرمایا علم اور مجاہدہ ہے۔ دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو فرمایا سب سے پہلے علم حاصل کرو، ظاہری علم حاصل کرو، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو مجاہدات کے لیے تیار رکھو، اور ہمہ وقت اس مجاہدے کے لیے، کیونکہ آپ کا اپنا مجاہدے کا کیفیت اور عالم یہ ہے
40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ فرمایا قادری مرید کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر وقت زندگی کے بڑھاپے میں بھی جا کے، زندگی کے ہر لمحے میں، لڑک پان جوانی بڑھاپے میں بھی مجاہدے کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھے۔ یہ آپ کا اسلوب تربیت اور منہج تربیت ہے، علم حاصل کرنا ہے اور مجاہدہ کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ۔ آج کے نوجوانوں کے لیے اور خاص طور پر جن زی کے لیے آپ کی علمی مقام و مرتبے سے، آپ کی علمی انداز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بڑا روشن پہلو ہے میرے غوث پاک سرکار کی، بڑی پاک جوانی ہے، بڑی پاکیزہ جوانی ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایک روز اپنے جیلان گاؤں میں تھا، لوگ کھیت میں ہل چلا رہے تھے، بیل چھوٹ گیا، بھاگنے لگا، میں بھی اس کے سامنے اسے پکڑنے کے لیے نکلا، بیل نے مجھ سے کلام کیا، عبدالقادر آپ کو ان کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ہیبت طاری ہوئی، میں نے اماں جان سے آ کے پوچھا مجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ میں بیٹا علم حاصل کرو، آپ کا مقام و مرتبہ اور ہے، آپ کی ڈیوٹی اور ہے، پھر سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کئی ماہ تک، کئی ایام تک میں لوگوں سے کھانا نہیں کھایا کرتا کہ ان کی پتہ نہیں کمائی حلال ہے کہ نہیں ہے، بھوکا رہتا۔ بغداد میں جب پڑھتا تو مدرسہ نظامیہ میں کئی روز تک اپنے آپ کو کھانے سے الگ رکھتا، جو والدہ بیچتی ان پیسوں سے اپنا طعام کیا کرتا۔ اور آپ فرماتے ہیں عالم شباب میں کوئی ایک دن ایسا پورا سال میں جو حرمت والے ایام تھے جن میں منع ہے روزہ، اس کے سوا پورا سال میں حالت الصیام میں رہتا، سارا دن اساتذہ اکرام کی بارگاہ سے علم حاصل کرتا اور ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزارا کرتا، ظہر کے بعد چند دیر کے لیے قیلولہ کرتا اور نیند پوری کر لیا کرتا۔ اور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نیند میں اتنی برکت رکھی کہ چند گھنٹے نیند پوری کر لیا کرتا۔ اور یہ جوانی اور شباب، آپ فرماتے ہیں میں نے عراق کے کئی ویران اور جنگل اور پہاڑ ایسے نہیں ہیں جس میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اپنے سجدوں سے ان کو روشن نہیں کیا، اور بیابانوں میں ایک لباس جو پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، 40 روز تک وہ لباس رہتا۔ اب یہ دیکھیے جوانی میں پاکی کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ انسان کی ناپاکی خیالات سے ہوتی ہے، اس کے معاملات سے ہوتی ہے۔ جو شب و روز اللہ کے ذکر میں ہیں، پاک ہیں، طاہر اور مطہر رہتے ہیں اپنے آپ کو، خیالات تصورات جن کے پاک ہیں، ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگیاں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے غوث پاک سرکار کی جوانی بڑی مشعل راہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جوانی پرسکون ہو، راحت اور تسکین والی ہو، غوث پاک سرکار کی جوانی کو پڑھیے۔ دن میں علم حاصل کرنا ہے اور ساری رات اللہ کے حضور عبادت اور ریاضت میں گزارنی ہے، ذکر اذکار میں گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک سرکار کی صدقے ہماری جوانیاں پاک کر دے، ہمارا ظاہر و باطن بھی پاک ہو جائے۔ ناظرین، آپ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام و مرتبہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اور اس کے لیے جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔